بیان میں نے کچھ اور کرنا تھا، پر جو تلاوت عزیزم قاری رضا مصطفیٰ نے کی ہے وہ تلاوت سنتے ہی میرا مزاج اسی طرف راغب ہو گیا. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. پروردگار جو میری پوشیدہ کیفیات ہیں وہ بھی تو جانتا ہے، جو ظاہری میں کر رہا ہوں وہ بھی تو جانتا ہے. یہ اللہ کا ایک جلیل القدر نبی اپنے دل کی بات رب کے سامنے پیش کر رہا ہے، اور نبی بھی وہ جس کے لیے خدا کا اعلان واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا. لوگوں، اللہ نے دنیا میں حضرت ابراہیم کو اپنا خلیل بنا لیا ہے. رب کا خلیل، رب کا کعبہ تعمیر کرنے کے بعد جو دعا مانگ رہے ہیں، اور دعا کے اندر اپنے اوپر والے خاندان کا بھی ذکر ہے، بعد میں آنے والی نسل کا بھی ذکر ہے. ہر انسان اپنے ماں باپ سے عقیدت رکھتا ہے، اپنی اولاد سے محبت رکھتا ہے، اور اس مبارک دعا کے اندر عقیدت والے رشتے کا ذکر بھی موجود ہے، محبت والے رشتے کا ذکر بھی موجود ہے. اور یہ ذکر کرنے سے پہلے رب کو کہہ رہے ہیں ما ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. یا اللہ، جو کچھ میں اپنے دل میں درد چھپایا ہوا ہوں تو وہ بھی جانتا ہے، جو تیرے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ بھی تو جانتا ہے. ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن. اور میرے اللہ تیری یہ شان ہے وما یخفی علی اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء. نہ زمین کا کوئی راز تجھ سے پوشیدہ ہے، نہ آسمان کی کوئی بات تجھ سے پوشیدہ ہے. یہ خوبصورت دعا عرض کرنے کے بعد پھر اپنی اولاد کا ذکر کرتے ہیں. الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق. مولا، تو نے میرے بڑھاپے کو نہیں دیکھا. جس طرح حضرت زکریا کو بڑھاپے میں اولاد ملی، اسی طرح حضرت ابراہیم کو بھی بڑھاپے میں اولاد ملی. پر عرض کرتے ہیں وہب لی، پروردگار تو نے مجھے بخشی، تو نے مجھے یہ دولت عطا فرمائی علی الکبر، جبکہ ظاہری طور پر میں بڑھاپے کی حد میں داخل ہو گیا تھا، پر تو نے مجھے وہ نور عطا فرمائے. اسماعیل و اسحاق، اسماعیل بھی تو نے عطا کیا، اسحاق بھی تو نے عطا کیا. پر مولا، اب یہ اولاد تو عطا کر دی، پر اولاد کے بعد میں تجھ سے دعا کون سی مانگ رہا ہوں؟ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. مولا، مجھے بھی اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا کرنا، میری اس اولاد کو بھی اپنی بارگاہ میں جھکنے کی توفیق عطا کرنا. پتہ چلا کہ جو کاملین ہیں وہ اپنی اولاد کے نیک، صالح اور پاکیزہ مستقبل کی دعائیں اس رنگ میں مانگتے ہیں کہ مولا، میری اولاد کو اپنی بارگاہ میں اپنی ذات کی طرف متوجہ رکھنا. اور جب بات والدین کی آئی تو ربنا اغفر لی، مولا میری بخشش فرما. انبیاء تو ہیں ہی سراپا مغفرت، پر یہ کیوں فرمایا؟ تاکہ انبیاء کو ماننے والے انبیاء کی سنت کے مطابق رب سے مانگنے کا درس حاصل کر لیں. ربنا اغفر لی، پروردگار میری بھی مغفرت فرما. ولوالدیہ، میرے والدین کی بھی بخشش فرما. وللمؤمنین، تمام ایمان والوں کو بخشش کا نور عطا فرما. کس وقت؟ یوم یقوم الحساب، جب قیامت کے دن حساب کے لیے کھڑے ہوں تو مولا یہ حساب میں نہ پھنسے ہوں، یہ تیری ذات کے انوار و تجلیات میں گم ہو چکے ہوں. بڑے حساب میں یوم حساب، اہل حساب. نصیر ملت کا سارا کلام ہی لاجواب ہے، پر اس شعر کے اندر کیا کچھ کہہ گئے. بڑے حساب میں یوم حساب، اہل حساب. پر جنہیں حساب نہ آیا وہ بے حساب گئے. جنہیں حساب نہ آیا وہ حساب کے چکر میں پھنسے ہی نہیں. ان کا اللہ کی ذات پر بھروسہ ہے، اس کے پیارے حبیب جناب محمد مصطفیٰ کی رحمت پر بھروسہ ہے. حاضرین سامعین، میں اپنے پیارے عزیز حافظ القاری محمد رضا المصطفیٰ کو اس اعتبار سے تسلی دوں گا کہ موت برحق ہے، اور آپ کی ماں کتنی نصیب والی ہے جو پیچھے ایسے فرزند چھوڑ کر گئی ہیں. ان کا بھائی بھی قرآن پڑھنے والا اور یہ بھی قرآن. اور جس وقت یہ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، کیا اللہ پاک کی طرف سے ایک رابطہ نہ ہوگا؟ تمام مفسرین نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ کے دور کا ایک شخص
جو قبر کے اندر عذاب الہی میں گرفتار تھا، اور اچانک وہ قبر بکائے دور ہو گئی. جناب عیسیٰ نے عرض کیا مولا یہ تو قبر میں تھا، قبر کے بعد کوئی نیکی نہیں کی، اس کی قبر روشن کیسے ہو گئی؟ فرمایا پیارے عیسیٰ اس کے بیٹے نے ابھی ابھی پڑھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، میری رحمت جوش میں آ گئی اور میں نے جلال والے فرشتوں کو بدل کر جمال والے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی کہ اے فرشتوں اس کا بیٹا قبر کے باہر میرے رحمان ہونے کا ذکر کر رہا ہے، میرے رحیم ہونے کا ذکر کر رہا ہے، اور میں قبر کے اندر اس کے باپ کے لیے قہار ہونے کا اور جبار ہونے کا مظاہرہ کیوں کروں؟ میں نے اس کے بیٹے کی بسم اللہ کے صدقے اس کے بزرگ کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرما دیا. اگر ایک بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو میرے عزیز نے تو کتنی آیتیں پڑھی ہیں، اور آیتیں بھی وہی پڑھی ہیں جس میں والدین کی قدر کا ذکر ہے، جس میں والدین کی بخشش کا ذکر ہے، جس میں والدین کے بلندی درجات کا ذکر ہے. اس بات کو سمجھیں تو وہ جانے والے خوش نصیب ہیں جو پیچھے قرآن پڑھنے والے چھوڑ کر جائیں. ایک بات مولانا تھانوی نے بھی بڑی محبت سے لکھی ہے، اور اس بات کو جب میں نے پڑھا تو تڑپ گیا. فرماتے ہیں کہ ایک ماں تھی فوت ہو گئی، بیٹا حافظ قرآن تھا، ہر روز عصر کے بعد اپنی والدہ کی قبر پر جا کر قرآن کی تلاوت کرتا. اللہ اکبر. جب چند دن گزر گئے تو ماں خواب میں آئی اور کہا بیٹا تم ہر روز تلاوت کرنے کے لیے آتے ہو، میں تمہارا قرآن سنتی ہوں، اور بیٹا جب بھی تم آؤ نا تلاوت نہ کیا کرو، تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جایا کرو، تھوڑی دیر خاموش بیٹھ جایا کرو، بعد میں تلاوت قرآن کریم شروع کیا کرو. عرض کر لگا ماں قرآن تو سراپا رحمت ہے، ننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمت للمؤمنین، قرآن شفا بھی ہے، مومنوں کے لیے رحمت بھی ہے، پر اماں مجھے تلاوت سے روکتی کیوں ہو؟ فرمایا بیٹا جب آتے ہی تم قرآن کی تلاوت شروع کر دیتے ہو نا تو اللہ کا نور اس قدر میری قبر پہ برستا ہے کہ اس نور کے اندر میں گم ہو جاتی ہوں. بیٹا تیرا چہرہ مجھے نظر نہیں آتا، تھوڑی دیر خاموش بیٹھا کرو تاکہ پہلے تجھے دیکھ لوں اور دیکھنے کے بعد اللہ کے نور میں گم ہونے والے انوار مجھے نصیب ہو جائیں. سمجھو کہ اولاد جب قرآن کا نور بھیجے تو والدین کو کتنا سکون ملتا ہے. سلطان المشائخ حضرت محبوب الہی، کیا نام ہے آپ کا، کیا مقام ہے آپ کا، یا نظام الدین محبوب الہ، جملہ محبوباں غلام روئے تو. آپ کے بچے بالکل چھوٹے تھے اور آپ بیوہ ہو گئی تھی، آپ نے مزدوری کر کے سود کاٹ کر کپڑا بناتی، کپڑا بکتا اور اپنے پیارے بیٹے نظام الدین محبوب الہی کی پرورش کرتی، اور اتنی خوبصورت پرورش کی کہ 6 سال کی عمر میں حضرت نظام الدین محبوب الہی حافظ قرآن ہو گئے تھے، 18 سال کی عمر میں بھرپور عالم دین ہو گئے تھے.